حضرت سلیمان اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک یہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بدستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، آپ لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کی تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور 2 رعیت کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی اور جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندر سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ چنانچہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے لیے نبی نے تعمیر کی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ بخت نصیر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو طے کرنے کے ساتھ سلیمان ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے کہ یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا اور دوبارہ عشاء بابل بخت نصر اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از السلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورۃ اسراء میں سے یہ نام مسجد اقصی دیا گیا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی کہانی پر۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور اس کی حکمرانی ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے کہ انہوں نے دربار لگایا۔ سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لیتے رہے، جنوں انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر تھے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ پرندہ وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ پیش کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ تم کہاں گئے تھے؟ پوچھا گیا تو ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم الشان تخت کی مالکہ ہے اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی حکمرانی میں تھے۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ ان کی قوم شرک سے باز آ جائے اور دین راہ اپنائے۔ خط پہنچانے کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کو دیا اور لکھوایا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم و مطیع بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلوایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا
کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ حد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی وفد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں۔ خود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشتے بدانہ رہ گئے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اسی لیے سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہماری عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ اسے اٹھانا تو دور ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے ایک اور وزیر جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ اسم اعظم جانتے تھے، ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہونے کے بعد اس پر لگے ہیرے، جواہرات اور دیگر اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرتکباک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ وہ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیران ہوئی اور شرمسار محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس تخت کا دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی، حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزہ دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔